السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ چینل کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیں۔ جی آج اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے، امید ہے آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ جلدی سے لاسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ غازیان نے سر ہلایا، وہ جھوٹ تھا، اصل غداری وہ چند لمحے رکا۔ ریحان کے والد نے کی تھی۔ یہ سنتے ہی مہر جیسے ساکت رہ گئی۔ کیا؟ انہوں نے کمپنی کے اہم کاغذات چرائے، الزام تمہارے والد پر لگا دیا اور سچ کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کی کوشش کی۔ مہر کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پھر میرے ابو نے کبھی اپنی صفائی کیوں نہیں دی؟ غازیان نے زرد لفافہ اس کے سامنے رکھا۔ اس کا جواب اس خط میں ہے۔ مہر نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ وہ اپنے والد کا آخری خط تھا۔ ہر لفظ پڑھتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگتی چلی گئیں۔ خط کے آخر میں لکھا تھا، بیٹی، اگر ایک دن تم تک یہ خط پہنچے تو جان لینا تمہارا باپ کبھی بے ایمان نہیں تھا۔ میں نے اپنی عزت کھو دی مگر اپنا ضمیر نہیں۔ مہر خود پر قابو نہ رکھ سکی، روتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ غازیان آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ اس نے احترام سے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے افسوس ہے تمہیں یہ سب اتنی دیر سے معلوم ہوا۔ مہر نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو یہ سب پہلے سے معلوم تھا؟ ہاں، غازیان نے دھیرے سے جواب دیا۔ پھر آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ غازیان کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی۔ کیونکہ میرے والد نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب تک تم اس سچ کو برداشت کرنے کے قابل نہ ہو جاؤ میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ مہر نے بے اختیار غازیان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ نے مجھے دھوکہ نہیں دیا، آپ نے مجھے بچایا۔ غازیان کی آنکھوں میں پہلی بار سکون دکھائی دیا۔ اس لمحے کیبن کا دروازہ زور سے کھلا۔ دونوں چونک کر مڑے۔ دروازے پر ریحان کھڑا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اندر آیا اور میز پر رکھی فائل کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ آخر کار وہ فائل کھل ہی گئی۔ غازیان فوراً مہر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ریحان نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اپنی چیز لینے آیا ہوں۔ یہ فائل تمہاری نہیں، غازیان نے سخت آواز میں کہا۔ ریحان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ پھر بھی آج میں اسے لے کر ہی جاؤں گا۔ کمرے کا ماحول ایک لمحے میں کشیدہ ہو گیا۔ مہر نے پہلی بار ریحان کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھی جو کسی دوست کی نہیں بلکہ ایک خطرناک دشمن کی تھی۔ کیبن میں خاموشی خوف میں بدل گئی۔ ریحان کی نظریں میز پر رکھی فائل پر جمی ہوئی تھیں، جبکہ غازیان مضبوطی سے مہر کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ فائل مجھے دے دو، غازیان، ریحان نے پرسکون لہجے میں کہا۔ غازیان نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا، یہ امانت ہے اور امانت کبھی غداروں کے حوالے نہیں کی جاتی۔ ریحان کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ تو پھر تم نے آسان راستہ خود بند کر دیا۔
اسی لمحے چند سیکیورٹی گارڈز کیبن میں داخل ہوئے۔ غازیان نے پہلے ہی انتظام کر رکھا تھا۔ ریحان نے ایک لمحے کے لیے فرار ہونے کی کوشش کی مگر گارڈز نے اسے روک لیا۔ وہ جاتے جاتے مہر کی طرف دیکھ کر بولا، ایک دن تمہیں احساس ہوگا کہ میں اتنا برا نہیں تھا جتنا تم سمجھتی ہو۔ مہر نے پہلی بار مضبوط لہجے میں جواب دیا، جو انسان سچ سے ڈرتا ہے وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ ریحان خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد پولیس اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ مہر نے آہستہ سے وہ پرانا خط دوبارہ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر اس بار ان آنسوؤں میں دکھ کے ساتھ سکون بھی شامل تھا۔ آج میرے ابو بے گناہ ثابت ہو گئے، غازیان نے دھیرے سے کہا۔ یہ ان کا حق تھا۔ چند دن بعد غازیان اور مہر دونوں اپنے والدین کی قبروں پر گئے۔ دونوں نے خاموشی سے دعا کی۔ مہر نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابو، آپ کا نام آج پھر عزت سے لیا جائے گا۔ ہلکی سی ہوا چلی جیسے دعا قبول ہونے کی خاموش خبر دے رہی ہو۔ وقت گزرتا گیا۔ چند ہفتوں بعد مہر کے پہلے ناول کی تقریب رونمائی رکھی گئی۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اسٹیج پر مہر کے ہاتھ میں وہی چاندی کا بک مارک تھا جو غازیان نے اسے پہلی بار دیا تھا۔ غازیان مائیک کے سامنے آیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے حاضرین سے کہا، آج آپ سب ایک بہترین مصنفہ کی کامیابی منا رہے ہیں۔ وہ چند لمحے رکا، لیکن میں آج اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت کہانی کا بھی جشن منا رہا ہوں۔ مہر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ غازیان آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی انگوٹھی نکالی۔ پورا ہال خاموش ہو گیا۔ غازیان نے مسکراتے ہوئے کہا، مہر نور، جب تم میری زندگی میں آئی تب مجھے احساس ہوا کہ کچھ کہانیاں لکھی نہیں جاتیں، قسمت خود لکھتی ہے۔ کیا تم اپنی باقی زندگی میری سب سے خوبصورت کہانی بننا پسند کرو گی؟ مہر کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے مسکراتے ہوئے آہستہ سے کہا، ہاں۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ چند دن بعد دونوں کا سادہ اور خوبصورت نکاح ہوا۔ کوئی غیر ضروری شور نہیں، صرف اپنے لوگوں کی دعائیں، خوشیاں اور محبت۔ نکاح کے بعد غازیان مہر کو اسی لائبریری میں لے گیا جہاں ان کی پہلی خاص گفتگو ہوئی تھی۔ اس نے الماری سے وہی چاندی کا بک مارک نکالا۔ یاد ہے؟ مہر مسکرا دی۔ یہ آپ کا پہلا تحفہ تھا۔ غازیان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس پر لکھا تھا، ایوری اسٹوری بگنز ود ہوپ۔ پھر اس نے محبت بھری نگاہوں سے مہر کو دیکھا اور کہا، اور میری ہر امید تم پر آ کر مکمل ہوئی۔ مہر نے شرما کر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ لیا۔ کھڑکی سے سنہری شام کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ کتابوں سے بھری لائبریری خاموش تھی مگر اس خاموشی میں دو دل
ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے تھے۔ کچھ ملاقاتیں اتفاق نہیں ہوتی، وہ تقدیر کا وہ خوبصورت فیصلہ ہوتی ہیں جو دو اجنبی دلوں کو ہمیشہ کے لیے ایک کر دیتا ہے۔ جی آڈینس، آج میرا ناول اختتام ہوا۔ اپنی رائے آپ کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے اور میرے نیکسٹ ناول کو لازمی پڑھیے گا۔ چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ مجھے سننے کے لیے۔ اللہ حافظ۔